حیدرآباد کے مسلمانوں کی تمام مسلم تنظیمیں، مکاتب فکر اور سیاسی و مذہبی جماعتوں نے مشترکہ طور پر اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مخالف اسلام گستاخانہ فلم پر امتناع عائد کرے اور اس طرح کی گستاخیوں کو روکنے کے لیے عالمی قوانین بنائے جائیں۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ گستاخانہ امریکی فلم کے خلاف اتوار کو دارالسلام میں ایک جلسہ عام منعقد کیا گیا۔ جلسے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین، علماء اعظام اور مشائخین نے خطاب کیا۔ علماء اور قائدین کی موجودگی میں شمع محمدی کے پروانوں نے نعرے تکبیر کی گونج میں قرارداد کو بھی منظور کیا۔ قرارداد کو رحیم الدین انصاری نے پیش کیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شیخ الجامع جامع نظامیہ مفتی خلیل احمد نے کہا کہ قرآن پاک کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور ذکر کو بلند کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے مرتبے کو گھٹا نہیں سکتی۔ دنیا میں لوگ مذہب کی بنیاد پر اور شرک کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں، لیکن گستاخی کی بنیاد پر کسی کو بھی جینے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ مولانا عبدالرحیم قریشی کنوینر متحدہ مجلس عمل نے صدارتی خطاب میں مغربی دنیا کے دوہرے عمل پر سخت تنقید کی اور کہا کہ اظہار خیال کی آزادی کے حوالے سے مغربی دنیا گستاخیوں پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے، لیکن یہی لوگ ہولوکاسٹ یعنی ہٹلر کے ظلم کے واقعات کے بیان کرنے کو جرم قرار دیتے ہیں۔ مغربی ممالک میں عیسائیت کے بارے میں گستاخی کو جرم قرار دیا گیا، لیکن مذہب اسلام کے خلاف آئے دن گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان تنقید کو ضرور برداشت کریں گے، لیکن پیغمبر اسلام کی شان میں اہانت اور توہین کو کسی بھی طرح برداشت نہیں کر سکتے۔ نہیں ہے کوئی آزادی، بالکل مکمل آزادی نہیں ہوتی، ہر آزادی کی ایک حد ہوتی ہے۔ کوئی آزادی اگر مطلق ہو جائے تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ حکومت رہے گی، نہ تہذیب رہے گی، نہ تمدن رہے گا، ایک نراج قائم ہو جائے گا۔ ایک لطیفہ اس بارے میں سناتا ہوں۔ ایک صاحب سڑک پر ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی، گھماتے ہوئے جا رہے تھے، سامنے سے ایک صاحب نے ان کی لکڑی پکڑ لی۔ انہوں نے کہا کہ میں آزاد ملک کا آزاد باشندہ ہوں، مجھے آزادی کے ساتھ لکڑی گھماتے ہوئے جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی آزادی ہے، لیکن آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری اطلاق شروع ہوتی ہے، وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ ہر آزادی کو قید لگانا پڑتا ہے۔ ہمارے دستور ہند میں فنڈامنٹل رائٹس ہے، اس کے اندر کئی آزادیاں ہیں، لیکن ہر آزادی کے ساتھ کچھ نہ کچھ پابندیاں ہیں، کچھ نہ کچھ پابندیاں ہیں، کیونکہ آزادی اگر مطلق ہو تو نراج کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ وہاں کوئی تہذیب پنپ نہیں سکتی، جس کی لاٹھی اس کا بھینس چلتا کی بات چلتی ہے۔ تو یہ یورپ کا اور امریکہ کا یہ استدلال بڑا غلط ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے کہ کیا جانیے کیا ہو گیا ارباب وفا کو، کیا جانیے کیا ہو گیا ارباب وفا کو، نہ جینے کی ہدایات نہ مرنے کی ہدایات۔ ہم اپنے موقف کو استدلال کے ساتھ، قوت کے ساتھ اقوام متحدہ میں پیش کرنے کے موقع پر نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ سے ایسے قوانین بن رہے ہیں جو قوانین اسلام کے خلاف ہے۔ میں یہاں ان کی فہرست گنانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے خلاف وہاں قوانین بن رہے ہیں۔ مثلا صرف ایک مثال دوں گا، عورت پہ تشدد۔ ہماری اقوام متحدہ نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ تمام ممالک کے اندر عورت پہ جو تشدد ہوتا ہے اس کے خلاف جو ہے اپنے قوانین بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن عورت پہ تشدد کی تعریف کیا ہے؟ عورت کے تشدد کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر عورت کسی مرد میں دلچسپی رکھتی ہے، دلچسپی رکھنے کے الفاظ اس جو ہے اپنے دفعے کے اندر موجود ہیں۔ if she is interested in a person، اگر کسی شخص میں دلچسپی رکھتی ہے اور شوہر سے اس کو روکتا ہے کہ تو اس میں دلچسپی نہ لے، تو اس میں اس سے نہ مل، تو یہ بھی جو ہے تشدد عورت پہ۔ ارے اتنے مسلم ملک ہیں، بول نہیں سکتے کہ صاحب یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، تمدن کے خلاف ہے، خاندان کی استحکام و مضبوطی کے خلاف ہے، لیکن نہیں، کچھ نہیں کہ کچھ نہیں۔ لیکن یہ
کہ اب ہم کو آواز بلند کرنی پڑے گی۔ یہ جلسے بہت مبارک ہیں، بلکہ میں جناب اسدالدین صاحب کے ساتھ کہوں گا کہ اس جلسوں کو ہم کو امریکہ میں نومبر میں جو انتخابات ہیں ان کے بعد بھی جانچ چلنا چاہیے، تاکہ نومبر میں جو انتخابات کا کیا رزلٹ آتا ہے دیکھیں، اور اس وقت ہم کو جو کچھ کہہ سکتے ہیں اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ بس اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ صاحب قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، بہر میں اسم محمد کا اجالا کر دے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلمان کسی بھی حالت میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم کی شان میں گستاخی کے خلاف ساری دنیا میں احتجاج جاری ہے۔ مسلمان غمگین ہیں اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اسلام اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ مسلمان احتجاج پر اتر آئے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اسلام نہ کمزور ہوا ہے نہ کمزور ہوگا، مسلمان اپنے آقا کی غلامی کا ثبوت دینے یہ احتجاج کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں امن کو یقینی بنانا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جانے والی گستاخی کو بند کرنا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان مختلف گروپ میں بٹے ہوئے ہیں، مگر جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا، ہم تمام نے اپنے اختلافات کو بازو رکھا اور ایک ہو کر ساری دنیا کو بتا دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی جماعت ہے، تلگو دیشم ایک سیاسی جماعت ہے، کانگریس ایک سیاسی جماعت ہے، TRS اور YSR کانگریس ایک سیاسی جماعت ہے۔ ہمارے پروگرام مختلف ہیں، ہم میں اختلافات ضرور ہیں اور رہیں گے، مگر ہم نے تمام قوم کے سامنے اور تمام دنیا کو بتا دیا کہ ہم مختلف سیاسی جماعت سے وابستہ ہو سکتے ہیں، مگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں۔ ہم مختلف جماعتوں میں رہ سکتے ہیں، مگر جہاں پر عظمت رسول کا معاملہ آئے گا ہم ایک ہو کر دنیا کو بتا دیں گے کہ ہم جماعتیں ہم کو بانٹ سکتی ہیں، مگر جو رشتہ کلمے کا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جوڑا، دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کو توڑ نہیں سکتی۔ ہم کلمے کی بنیاد پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہاں پر ہمارے تمام علماء کرام کا، مشائخین و عظام کا جمع ہونا وہ خود ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس اتحاد کو اور مضبوط کرے، اور جو سیاسی قائدین آج کے جلسے میں شرکت کیے، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام کو دین اور دنیا میں ترقی عطا کرے، اللہ ان کو اور اونچے مقامات عطا کرے، اللہ ان سے قوم کا اور کام لے، یہ ایسا کام لے کہ یہ قوم اور ملت کا تحفظ کرتے رہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ اس مسئلے میں آخر مسلمان کیوں احتجاج کر رہا ہے؟ نارتھ امریکہ ہو تو وہاں کا مسلمان احتجاج کر رہا ہے، ساؤتھ امریکہ، برازیل، ارجنٹینا ہو تو وہاں کا مسلمان احتجاج کر رہا ہے، یورپ ہو تو وہاں پر مسلمان احتجاج کر رہا ہے، ایشیا ہو تو مسلمان احتجاج کر رہا ہے، افریقہ کا علاقہ ہو تو مسلمان احتجاج کر رہا ہے۔ دنیا کے ہر حصے میں جہاں مسلمان ہیں وہ مسلمان احتجاج کر رہا ہے، مسلمان غمگین ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ کیا تم کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ کیا اسلام اتنا کمزور ہے کہ کوئی اس طرح کا کارٹون بنا دے یا پکچر بنا دے اس سے اسلام کمزور پڑ جائے گا؟ ہرگز نہیں، اسلام بہت مضبوط ہے، اور اسلام انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، مگر ہم اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں
اس نبی کی شان میں اگر گستاخی ہوگی تو ہم بحیثیت غلام ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ شیخ مجدد الفتحانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ اگر میں نے اللہ کو جانا پروردگار تو اس لیے جانا کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں لکھتے کہ اگر کوئی نشے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ گستاخ ہے، اس کی گردن مارنا۔ شفا شریف میں قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ اگر کوئی زبان کی لغزش کرے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو پھر شریعت میں حکم کیا ہے؟ اس کی گردن مارنا۔ شفا شریف میں قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا یا کرتا میلا ہے تو اس نے گستاخی کی، اس کی گردن مار دی جائے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی گستاخی کی تو اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ یہ ہے ہماری تعلیمات۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس تو یورپ میں صحیح کہا کہ یورپ میں ایسا قانون بنایا گیا کہ آپ ہٹلر کی تعریف نہیں کر سکتے، ہٹلر کی تعریف کرے تو قانوناً جرم ہے۔ برطانیہ میں 8 دن پہلے لیونارڈو ڈا ونچی کی ایک مشہور پینٹنگ ہے جو لوگ آرٹسٹ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین پینٹنگ، جس میں حضرت عیسیٰ کو دکھایا گیا۔ لاسٹ سفر کے نام سے پینٹنگ ہے۔ ایک کپڑے کی کمپنی نے اس پینٹنگ میں جہاں پر حضرت عیسیٰ ہیں اور ایک نبی ہے، ننگی عورتوں کو بٹھایا اور ان کے گود میں ان کو بٹھا دیا۔ یہ ڈاونچی کی پینٹنگ کو توڑ کر پیش کیا تو برطانیہ کی حکومت نے کہا کہ نہیں، یہ اس سے عیسائیوں کے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں، غلط ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے آپ کا؟ کیا اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، کیا یہ ہمارے مذہبی جذبات مجروح نہیں ہوتے؟ یہی برطانیہ میں افغانستان میں 10 برطانیہ کے سپاہی مارے گئے بم بلاسٹ میں، تو ایک مسلمان لڑکے نے انٹرنیٹ پر لکھا کہ مجھے خوشی ہوئی یہ لوگ مارے گئے وہاں پر، تو کورٹ نے برطانیہ کی اس کو 6 مہینے کی سزا دے دی کہ تم مذہبی منافرت پھیلا رہے ہو۔ کیا یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے؟ کیا فریڈم آف ایکسپریشن صرف سلمان رشدی کو ہے، تسلیمہ نسرین کو ہے، عین حرص علی کو ہے؟ کیا بات ہے یہ؟ دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اسی طرح اگر گستاخی کرتے رہیں گے تو یاد رکھو دنیا میں امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہرگز امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر امن کو پیدا ہونا ہے، امن کو برقرار رہنا ہے، تو یاد رکھو تم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو بند کرنا پڑے گا۔ ہم ہرگز اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دنیا ختم ہو جائے گی مگر کوئی بھی غیور مسلمان گستاخوں کا تعاقب کرنا نہیں چھوڑے گا۔ سلمان رشدی چوہے کی طرح کسی بل میں بھی چھپ جائے، مگر یاد رکھو تو جب تک زندہ رہے گا غیور مسلمان تیرا تعاقب کرتے رہیں گے۔ تسلیمہ نسرین دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر چھپ جائے، جب تک تو زندہ رہے گی ہم تیرا تعاقب کرتے رہیں گے۔ جس دن تو ہماری ہاتھ لگی تیری گردن تیرے جسم جدا کر دیں گے، اور یہ کر کے بتائیں گے۔ کوئی کہیں گے کہ آپ کیسا کہہ رہے ہیں، یہ کھونا ہے، آپ لکھتے جائیں گے۔ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر کون سا فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ یہ